بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آج کی بات کے ساتھ آپ کا میزبان فاخر ملک حاضر خدمت ہے۔ آج پاکستان کی تاریخ کا ایک نیا موڑ سامنے آیا ہے۔ صدر پاکستان نے نئے عدلیہ کے چیف کا اعلان کر دیا ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ قاضی فائد عیسیٰ 17 ستمبر سے اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے۔ عدلیہ ماضی میں متنازع بھی رہی، عدلیہ کے فیصلے ایسے بھی آئے جنہیں لوگوں نے پسند بھی کیا اور یہ صورتحال بنتی بگڑتی رہی۔ آج ہم اس موضوع پر ڈاکٹر اسلم ڈوگر صاحب سے بات کریں گے کہ عدلیہ کا رول کیا رہا ہے اور قاضی فائد عیسیٰ کے آنے کے بعد یہ صورتحال کتنی بہتر ہو سکتی ہے اور کیا توقعات ہیں قوم کی اور سیاسی جماعتوں کی اور ہمارے دوسرے جو طبقہ فکر ہیں جو مسلسل تنقید کرتے رہے ہیں عدلیہ پہ ابھی حال ہی میں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدلیہ قاضی عیسیٰ صاحب کے آنے کے بعد کوئی فرق آئے گا اس میں؟ قاضی عیسیٰ صاحب کا جو تعلق ہے ایک بڑے معتبر گھر سے ہے، ایسے گھر سے ہے، وہ ایک ایسے باپ کے بیٹے ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے ساتھی کے طور پہ بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ یعنی وہ ایک ایسے شخص ہیں جن کی ایک خاندان جو ہے ان کے ساتھ ان کا ایک روایت بھی وابستہ ہے اور اس روایت کو لے کے انہوں نے آگے بھی چلنا ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ جو ہیں وہ ایک پروسیس میں سے گزرے ہیں، ایک ان پہ اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس میں سے گزرے ہیں اور اس میں سے سرخرو ہو کے گزرے ہیں اور اس میں سے انہوں نے انہیں ایک ملی ہے۔ تو وہ میرا خیال اس چیز کو بھی سمجھتے ہوں گے کہ جو ناجائز مقدمہ بازی ہوتی ہے یہ لوگوں کے لیے کتنا عذاب کا باعث بنتی ہے۔ اس وقت پاکستان میں دو طرح سے مسائل ہیں۔ ایک تو ہائی جوڈیشری کا مسئلہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ متنازع ہیں اور اس وقت سے متنازع کچھ فیصلے ہیں کہ جیسے یہ نظریہ ضرورت کا جسٹس منیر کا فیصلہ تھا، بھٹو صاحب کے قتل کا فیصلہ تھا اور بے شمار فیصلے ہیں جن پہ عدلیہ کے لوگ جو ہیں وہ یا قانون سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ اس پہ کچھ اچھی رائے کا اظہار نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ جو اگر ہم انٹرنیشنل رینکنگ دیکھیں تو اس میں بھی پاکستان کا نظام عدل جو ہے وہ بڑی کوئی قابل تعریف صورتحال میں نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو ایک بہت اہم رول پلے کرنا ہے۔ وہ یہ نہیں ہے، رول یہ نہیں ہوگا کہ وہ کسی ایک پارٹی کا ساتھ دیں اور دوسری پارٹی کے خلاف ہو جائیں جیسے کہ ماضی میں کچھ لوگوں پہ الزام لگاتا رہا ہے۔ اب سب سے بڑا چیلنج تو ان کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ایک جو انڈیپینڈنٹ اور نیوٹرل جو پوسچر ہے یا ایک تاثر ہے، امیج ہے، وہ قائم کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو نیچے والی جوڈیشری ہے وہ کئی سالوں سے اوپر اتنی لڑائی ہو رہی ہے کہ ان پہ توجہ کوئی نہیں دے رہا۔ اب لوگوں کے ساتھ کیا مسئلے ہو رہے ہیں، کیا نہیں ہو رہا ہے، یہ ایک بڑی دیکھنے والی بات ہے۔ اب لاہور میں دیکھیں نا، تھانے بھی نظام عدل کا حصہ ہیں، عدالتیں بھی نظام عدل کا حصہ ہیں۔ اب ایک تو بلا وجہ ہی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بلا لیا جاتا ہے اور مطلب یہ کہ بہت زیادہ ہمیں پولیس بھی عدلیہ بھی ہمیں ہراس کرتی ہے اور اپنے مقاصد پورے کرتی ہے۔ تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس شکایتوں کی ضرورت ہے۔ جو بلا وجہ مقدمے بازی ہے، جو سٹے کے معاملات ہیں، انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے قانون کے طریقے سے۔ تو جو عام لوگ جو ہیں یہ ایک طرح سے ان سے کا معاملہ جو ہے یہ بڑی ایک اور سوچنے والی بات ہے جس پہ میرا خیال عدلیہ کو بھی اور دوسرے اداروں کو توجہ دینی چاہیے کہ یہ جو طالبان سوات میں جب آئے ہیں تو جو انٹرنیشنل ادارے رپورٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک چیز نے ان کی پاپولیرٹی میں انیشلی بہت رول پلے کیا تھا، یعنی خرابی تو اس سے آ جاتی ہے، وہ یہ تھا کہ ہم فوراً انصاف دیتے ہیں آپ کو، عدلیہ عدالتیں آپ کو انصاف نہیں دیتی، ہم آپ کو انصاف دیتے ہیں۔ انہوں نے کچھ انصاف کو فوراً فیصلے بھی کیے، ان کا کوئی اچھا امپیکٹ بنا، ان کو تھوڑی سی ایک یعنی ملی سپورٹ بھی ملی اس سے۔ تو یہ بات بڑی ایک سوچنے والی ہے کہ پاکستان کی جو عدالتی نظام ہے اس پہ جو عوامی ٹرسٹ ہے اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے اور یہ قاضی فائد عیسیٰ کے لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوگا۔ دیکھیں یہ جو آپ دیکھیں جو ہائیسٹ لیول پہ تو جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں وہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، ڈسکس ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ جو عام بندہ ہے نا کہ یہ عام بندے کے جو مسئلے بنے ہوئے ہیں اس پہ کسی کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر قاضی فائد عیسیٰ نے ایک اپنا اپر لیول پہ ایک نیوٹرل ہونے کا
ایک تاثر قائم کیا، ایک امیج بلڈ کیا، اور نیچے وہ یہ ہے کہ عدلیہ کو ایک موٹیویٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ جی آپ عوام کے لیے ہیں، اپنے عوام کو انصاف فراہم کرنا ہے، اور اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ ملے، اور جو فیسلٹیز ہیں کورٹس میں، کبھی ہم دیکھیں نا، مجھے امریکہ کی کورٹس میں جانے کا موقع ملا تو ان میں بڑی چھوٹی چھوٹی کورٹس جو ہوتی ہیں ان میں بھی بڑا ایک ڈیکورم ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، تو بہت کورٹس کا بہت برا حال ہے، تھانوں کا بہت برا حال ہے۔ لاہور میں جو لوگ ہیں، یعنی مجرموں کو تو چھوڑ دیں آپ، جو پولیس افسر ہیں ان کے لیے واش رومز نہیں ہیں، وہ ادھر ادھر جاتے ہیں اپنی جو کال آف نیچر کو پورا کرنے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظام انصاف کو پوری طرح سے دیکھ کے اس کو ٹھیک کرنا پڑے۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی کچھ ججوں پہ حال ہی میں کرپشن کے چارجز لگے ہیں اور ابھی تک جوڈیشل کونسل کا اجلاس نہیں ہو سکا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں ایک کام فوری طور پہ جو کرنا چاہیے، اگر ججوں پہ کرپشن کے الزامات ہیں تو ان کا سب سے پہلے فیصلہ ہونا چاہیے کہ الزامات درست ہیں یا غلط ہیں؟ دیکھیں، عدالت انصاف کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انصاف جو ہے وہ ہونا ہی نہیں چاہیے، انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ اسی طرح سے جج جو ہے وہ اس کو انصاف کرنا ہی نہیں چاہیے، اس کا انصاف نظر بھی آنا چاہیے۔ اور اگر فرض کریں کہ انصاف کا معاملہ جو ہے وہ یعنی پہنچ جاتا ہے کہ کسی جج کے متعلق پہنچ جاتا ہے، اس میں تو دیکھیں جی اتنی احتیاط رہی ہے ہمارے ہاں، تو بڑی اچھی ٹریڈیشن ہے کہ قائد اعظم جب پاکستان بنا تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا، اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے جسٹس خورشید صاحب، کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا کہ میں آپ کو چائے نہیں پلا سکتا، میں اس لیے آپ کو چائے نہیں پلا سکتا کیونکہ فیڈریشن کے کچھ کیسز میرے پاس موجود ہیں، اور یہ تاثر جائے گا کہ شاید آپ کی ملاقات ان کیسز پہ جو ہے اثر انداز ہوئی ہے۔ تو اس حد تک تو ہم نے یہاں سے سفر کا آغاز کیا تھا جوڈیشری کا، مطلب یہ ایک وہ انگریزی ایک وراثت تھی آپ کی، لیکن وہ اس حوالے سے آپ اس پہ فخر کر سکتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جج جو ہے وہ بہت ہی قابل احترام لوگ ہیں، اور جوڈیشری پہ کا احترام کیے بغیر اور جوڈیشری پہ اعتماد کیے بغیر جو ہے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن اس سلسلے میں جن لوگوں کو سب سے زیادہ اہم رول ادا کرنا ہے وہ جج بھی ہیں، وہ وکیل بھی ہیں، اور قانون سے وابستہ دوسرے لوگ بھی ہیں۔ انہیں ججوں کا، عدالتوں کا، عدلیہ کا جو وقار ہے اس کو بلند کرنا ہے، اور جو بھی وہ سٹینڈرڈز ہیں، جو بھی اسلام کے جو سٹینڈرڈز ہیں، جو جمہوریت کے سٹینڈرڈز ہیں، اس کے مطابق انہیں پورا کرنا ہے۔ وگرنہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اب چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، طاقت نہیں ہوتی کسی کے پاس۔ میں کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کو پبلک نے ایک رائٹ دیا ہوتا ہے انصاف کرنے کا، آپ کو انصاف کرنے کا حق ہوتا ہے۔ جیسے میں میڈیا کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ کو سچ بولنے کی آزادی ہے، جھوٹ پھیلانے کی آزادی نہیں ہے۔ آپ سچ بولنے کی آزادی کو جھوٹ بولنے کی آزادی نہ کہیں۔ جب آپ اس کو جھوٹ بولنے کی آزادی میں لے جائیں گے تو پھر لوگ آپ کے خلاف ہوں گے، چیزیں آپ کے خلاف ہوں گی، ادارے آپ کے خلاف ہوں گے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، ایک صورتحال انصاف میں سرمایہ کاری کے سلسلے میں بھی ہے۔ ہمارا جو نظام انصاف ہے یا عدالتی نظام ہے وہ سرمایہ کاری میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اب دیکھیں کہ بہت سارے فیصلے ہماری عدالتیں نہیں کر سکتی، لوگ ان کو باہر لے جاتے ہیں، باہر جا کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو کیا یہ جو رکاوٹ ہے عدلیہ اس کو ختم کر سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اب آپ کو میں ایک عرض کروں کہ جب میں نے جرنلزم شروع کیا، آپ نے بھی کیا 70s میں سے بھی پہلے، پاکستان میں بڑے بڑے مزدور لیڈر تھے۔ اب کوئی مزدور لیڈر بڑا نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل ہمارے نیشنل لیول پہ نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ انڈسٹری نہیں ہے، ہمارا جو مزدور ہے انفارچونیٹلی اس کو کس طریقے سے موٹیویٹ کر کے اس کے کچھ اپنے مسائل کی وجہ سے اس کو انڈسٹری کے پیچھے لگا دیا گیا، اور انہوں نے انڈسٹری کو اتنا ڈسکریج کیا اس کہ لوگ جو تھے وہ انہوں نے توبہ کر لی کہ ہم نے نہیں لگانا۔ اس کے بعد گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کا کام جو ہے فیسلٹیز دینا ہوتا ہے۔ کوئی ادارہ بدقسمتی سے فیسلٹی نہیں دیتا، وہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جی ہمیں یہاں سے کیا ملے گا، ہمیں یہاں سے کیا ملے گا۔ یہ جو ہمیں یہاں سے کیا ملے گا، اس سے سارے مسائل جو ہیں پیدا ہوتے ہیں۔ مجھے 1850 سے لے کے 1900 تک کا امریکہ کا دور یاد آ رہا ہے کہ اس وقت انڈسٹری بن رہی تھی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو سرمایہ دار کا منافع ہے وہ آپ کے انڈسٹری کے لیے بڑا ضروری ہے، کیونکہ وہ سرمایہ دار کے پاس اگر ایک مل کے پیسے آئیں گے، وہ مل بنائے گا، مزدوروں کو ملے گا، وہ آپ کی ڈسکوریز ہوں گی، دوسری چیزیں ہوں گی۔ وہ اس طرح سے جب ان کی انڈسٹری خاص لیول پہ آ گئی تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، اب دیکھیں اب تو انڈسٹری ہو گئی، اب مزدوروں کا بھی معاملہ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ 1 مئی کا جو واقعہ ہے، جو شکاگو کے شہیدوں کا واقعہ ہے، اس کے بعد وہاں دوسرا کوئی واقعہ نہیں آیا۔ جو مل مالکان تھے انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، ہم نے ان کا حق ماننا ہے، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور مزدوروں نے بھی کہا کہ اگر یہ ملیں بند ہو جائیں گی تو ہم تو کہیں نہیں ٹھہریں گے۔ بدقسمتی ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک کنفیڈریشن میں چیزوں کو ڈال دیا جاتا ہے۔ دیکھیں اب یہ جس طرح سے ہمارے ہاں ووٹ ہیں،
پڑتا ہے اور جس طرح سے ایک قتل و غارت گری ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، تو دنیا میں جمہوریت میں کہیں نہیں ہوتی۔ بہت جگہوں پہ تو یہ ہے کہ ووٹ ڈالنے والے دن بھی چھٹی نہیں ہوتی کہ آپ ووٹ ڈالتے ہیں بیچ میں آپ چلے جاتے ہیں، کوئی ایسی کمپین کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو جمہوریت وہاں ان ملکوں میں ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو بدقسمتی یہ ہے کہ کمپین کے ذریعے، گالیوں کے ذریعے، پوسٹرز کے ذریعے یہ تو ایک دشمنی بن گئی ہے۔ یہ تو اگر فرض کو ایک بندہ ہار تھا تو وہ سمجھتا ہے میں تو دنیا سے گیا، دوسرا جو وہ کہتا ہے کہ میرا فرض ہو گیا کہ میں نے اس کو بالکل ذلیل و خوار کر کے رکھ دینا ہے۔ تو یہ ایسی تو اس مزاج کے ساتھ تو آپ جمہوریت نہیں چلا سکتے۔ ناظرین، ابھی آپ پروگرام آج کی بات میں عدلیہ کے رول اور نئے چیف جسٹس توقعات کے بارے میں گفتگو سن رہے تھے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ پروگرام عدلیہ کے حوالے سے آپ کو پسند آئے گا۔ آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل نئے موضوع اور نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔